بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قول من رب الرحیم رب زدنا رب زدنا رب زدنا۔ کل بھی ہم نے یہ ضمائر جو ہے دہرائے تھے غائب کے لیے ہوا ہما ہوں یا ہما ہنا، اور اس کی دوسری شکل ہا ہوں ہما ہم ہنا وغیرہ، اور حاضر کے لیے انتا انتما انتم انتی انتما انتنا، اور اس کی بدلی ہوئی حالت کا کی کم کما کننا، اور متکلم کے لیے آنا اور نحن، یعنی یا اور نہ۔ ماضی کی پہچان فعل کی یہ ہے کہ فعل کے آخر میں تا پیش، تا زبر، تا زیر، تا ساکن، تم، تن اور وا اور نا آتے ہیں۔ مضارع کی یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف، تا یا نون، اتنی یا پھر جو ہے آتین کا لفظ استعمال کریں۔ تسنیہ دو کے لیے جو ہے یہ پہچان ہے کہ فعل کے آخر میں الف یا پھر الف نون زیر اور یا نون زیر کے ساتھ آتا ہے، اور جمع کی علامت یہ ہوتی ہے کہ فعل کے آخر میں واو الف یا پھر جو ہے واو نون زبر کے ساتھ یا پھر یا نون زبر کے ساتھ آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا پڑھ سکتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اهدنا الصراط المستقیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم نے عربی گرامر شروع کی تھی کل۔ یہ مختصر ترین عربی گرامر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی 3 دن میں 4 دن میں جتنی عربی گرامر آپ سیکھ سکتے ہیں، اس سے کم عربی گرامر ممکن ہے۔ تو آئیے الفاظ کی اقسام دیکھتے ہیں۔ عربی میں 3 ہوتی ہیں: اسم یعنی نام یا نام، الفعل یعنی فعل کام کا نام یا ورب، اور حرف یعنی پارٹیکلز۔ اسم کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص، جگہ، چیز یا مصدر کو اسم کہتے ہیں، جیسے محمد، احمد، الحمد، القرآن، رسول، الرسول، بقرۃ، جبل، الفاتحۃ وغیرہ، یہ تمام اسم ہیں۔ اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی لفظ اسم ہے؟ یا تو اس کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے، جیسے الحمد، الف لام لگا، اس سے پتہ چل گیا یہ اسم ہے۔ یا پھر اس کے آخر میں تنوین، تنوین کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اگر کسی لفظ پہ یہ ان میں سے کوئی علامت نظر آئے، وہ کیا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ مثلا حمدن، دیکھیں 2 پیش آئے، حمدن 2 زبر آئے، حمدن 2 زیر آیا۔ یہ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر جو تنوین ہے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک اسم ہے۔ الف لام کی مثالیں دیکھیں، الحمد الف لام سے بتا چلا، القرآن الف لام سے، الفاتحۃ، البقرۃ، العمران، الرسول، الدین، العالی۔ غور کیجئے
یہ جتنے بھی لفظ اب میں نے کہے ہیں ان پہ کہیں پہ بھی تنوین نہیں ہے. یہ یاد رکھیں جب الف لام لگتا ہے تو تنوین نہیں. اگر دو پیش والا لفظ ہو تو ایک پیش اس پہ رہ جاتا ہے, دو زبر والا ہو تو ایک زبر رہ جاتا ہے, دو زیر والا تو ایک زیر. تو اصول یہ بنا کہ ایک حرف پہ ایک ہی وقت میں الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں ہیں, اور دونوں ہی جو ہے وہ پہچان ہے اسم کی. کسی کو ہم الف لام سے پہچانتے ہیں, جیسے یہاں دیکھیے الفاتحۃ البقرۃ, الف لام سے. اور اگر الف لام نہ ہوتا اور اس پہ ہوتا فاتحۃ بقرۃ رسول قرآن, تو پھر تنوین سے ہم پہچانتے کہ یہ اسم ہے. جیسے دیکھیں الرحمن الرحیم, الف لام سے پتہ چلا, اور ساتھ ہی دیکھیں تنوین نہیں ہے. الصراط المستقیم, ٹھیک ہے, اسم. المغضوب الضال. تو نقطہ یہ ہوا کہ الف لام اس میں معرفہ کی علامت ہوتی ہے, جس پر الف لام داخل ہوتی ہے اس پر اسم پر تنوین نہیں آ سکتی. یعنی یہ دو نقطے ہیں اکٹھے لکھی جا. پہلا یہ کہ جس لفظ پہ الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے, پکی بات. اور دوسرا اس پہ تنوین بھی آتی. تیسری بات یہ ہے کہ الف لام لگنے سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے, عام نام نہیں رہتا, یعنی پراپر نام. اب تنوین کی بھی مثالیں دیکھ لیجیے. حمد قرآن فاتحۃ بقرۃ عالم, یعنی وہی لفظ جو ابھی الف لام کے ساتھ ہم پڑھ رہے تھے, الحمد القرآن الفاتحۃ البقرۃ, وہ اب تنوین کے ساتھ آ گئے. حمد قرآن فاتحۃ بقرۃ عالم. تو اب ایک نقطہ یاد ہے, تنوین جو ہے اس میں نکرہ کی علامت ہے, اور جس اسم پر تنوین ہو جائے اس پہ الف لام نہیں آتا. یہ وہی بات ہے جو پہلے ہم نے پڑھی کہ جب الف لام آتا ہے تو تنوین نہیں آتی, جب تنوین آتی ہے تو الف لام نہیں آتا. یہ دوسرے سے جو ہے کیا ہے, الٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے جس پہ الف لام آئے وہ معرفہ خاص نام ہوتا ہے, اور جس پہ تنوین آئے وہ عام نام نکرہ, یعنی وہ جو ہے کامن نام. اب آئے جملے کی طرف. جملہ جو ہے عربی میں دو قسم کے ہوتے ہیں, اسمیہ اور فعلیہ. تو پہلے اسمیہ کو لیتے ہیں. جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہو اور پہلا اسم معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے. یعنی پہلے اسم کے شروع میں الف لام یا معرفہ کی کوئی علامت ہو اور دوسرے کے شروع میں جو ہے الف لام نہ ہو تب جملہ بنتا ہے. فرض کر لیں ایک جملہ ہے, اس میں دو لفظ ہے, دونوں نکرہ ہے, پھر وہ جملہ وہ جوڑی ہے, وہ پیئر ہے. اگر دونوں معرفہ ہے تب بھی وہ جملہ ہے. جملہ اس وقت ہوگا جب پہلا یا ایک جو ہے ان میں سے معرفہ ہو اور دوسرا لفظ جو ہے وہ نکرہ ہو, پھر جملہ بنے. اور اگر وہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ. تو نقطہ یہ ہوا جملہ اسمیہ کے لیے لازمی ہے کہ اس میں ایک اسم معرفہ اور ایک جو ہے وہ نکرہ ہو, اور عموماً معرفہ پہلے آتا ہے. اب یہ دیکھیے مثال دیکھیے, المسجد معرفہ ہے, کیوں الف لام لگا ہوا ہے. قریب تنوین لگی ہوئی ہے, نکرہ ہے. تو ایک معرفہ ایک نکرہ جو ہے اسم آ گیا تو یہ جملہ بن گیا. اس کا مطلب ہے مسجد قریب ہے, مسجد قریب ہے. پہلا اسم معرفہ اور دوسرا نکرہ ہے, اس لیے جملہ اسمی ہے, کیونکہ المسجد اسم ہے, نام ہے تو نام سے شروع ہو رہا ہے. اسے دیکھو العلم نور, العلم کیا معرفہ ہے اور اسم ہے, اور دوسرا نور ہے دیکھیں اس پہ تنوین ہے, وہ نکرہ ہے یعنی وہ عام ہے. تو یہ کیا ہوا, جملہ ہوا العلم نور, علم جو ہے وہ روشنی ہے. القرآن کتاب, قرآن کتاب ہے, پہلا معرفہ دوسرا نکرہ ہے تو لہذا جملہ اس میں ہوا. الرسول حق, رسول جو ہے سچا ہے, حق ہے. المرات صالحۃ, عورت نیک ہے. البقرۃ حلوب,
رائے دینے والی ہے. الشیطان مردود، شیطان جو ہے مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. اب آنے مرکب توصیف، جملے کی تو یہ پہچان ہوئی کہ اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ کیا ہوگا، معرفہ، اور دوسرا جملہ. اور عموماً یہ جو معرفہ ہوتا ہے وہ الف لام والا معرفہ ہوتا ہے. اور بھی معرفہ ہے، جیسے اگر کسی کا خاص ذاتی نام ہے، میں کہوں علامہ اقبال. اب علامہ اقبال ہر ایک نہیں، پوری دنیا میں ایک ہی علامہ اقبال کے نام سے مشہور ہے. وہ کیا ہے، اس پہ الف لام نہیں لگا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح، یہ کیا ہے، ذاتی نام. یا جیسے کہیں مثال کے طور پہ لندن. اب لندن جو ہے ساری دنیا میں نہیں ہے، ایک ہی مشہور ہے، ایک ہی جگہ ہے. جیسے کہا جائے پاکستان، ساری دنیا میں اور کنٹریز کا نام ہی نہیں ہے. تو ایسے جو ہے یہ اس میں علم کہلاتے ہیں، ذاتی نام. وہ بھی معرفہ ہو، کیونکہ پھر الف لام نہ بھی ہو تو وہ معرفہ. اگر جملہ اسمیہ کے دونوں اسم معرفہ ہو یا نکرہ ہو تو وہ جملہ نہیں، وہ مرکب توصیفی کے لیے ایڈجیکٹو فریز جسے کہتے ہیں. آئیے دیکھیں، تو نقطہ یاد رکھیں، مرکب توصیفی کیا ہے، جس میں معرفہ جمع معرفہ ہو یا نکرہ جمع نکرہ. اگر ان میں سے پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو پھر وہ جملہ بنتا ہے. تو جملہ اور مرکب میں یہ فرق ہے. جملے سے پوری بات سمجھ آتی ہے، مرکب سے پوری بات سمجھ نہیں آتی. آئیے دیکھتے ہیں مثال. ہم نے دیکھا المسجد القریب، المسجد معرفہ، القریب معرفہ. اب یہ جملہ نہیں ہے، اب یہ کیا ہے، مرکب. اس کا ترجمہ ہوگا قریبی مسجد. اگر یہ ہوتا المسجد قریب، پھر ہم کہتے ہیں کہ مسجد قریب ہے، جملہ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں المسجد القریب، قریبی مسجد، تو اس سے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ قریبی مسجد کے بارے میں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آیا قریبی مسجد جو ہے وہ چھوٹی ہے، بڑی ہے، بند ہے، کھلی ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں نہیں پتہ چلتا. تو ایسے جو ہے مرکب کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. اور بھی مرکب کی قسمیں آہستہ آہستہ پڑھیں گے. العلم نور، دیکھیں دونوں معرفہ ہے، تو یہ اب جملہ نہیں، یہ کیا مرکب ہے اور توصیفی ہے، نوری علم. لیکن اگر یہ ہوتا العلم نور، علم نور ہے، تو پھر یہ جملہ تھا. محمد رسول، اب یہ دیکھیں محمد جو ہے اس پہ بھی تنوین آ رہی ہے، الرسول پہ پیش آ رہا ہے. اب یہاں پہ جو محمد پہ تنوین کے باوجود محمد جو ہے اس میں معرفہ ہے. جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو پوری دنیا میں صرف ایک ہی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا الرسول بھی معرفہ، محمد بھی اس میں معرفہ، دونوں معرفہ ہے تو ترجمہ ہوگا محمد رسول. اور اگر یہ ہوتا ہے محمد رسول، الرسول کی وجہ رسول، تو پھر ہوتا ہے محمد رسول ہے یا ہے. آئیے دیکھیں، علم نور، علم کیا ہے، نکرہ، کیونکہ تنوین آ رہی ہے، نور نکرہ، تنوین دونوں نکرہ ہوئے تو لہٰذا یہ مرکب ہوگا، جملہ نہیں ہوگا. اس کا ترجمہ کریں گے علم نور. اور اگر یہ ہوتا العلم نور، پھر کہتے علم نور ہے. اسی طرح دیکھیں مسجد قریب، دونوں نکرہ ہے، دونوں پہ تنوین آ رہی ہے تو کہیں گے قریبی مسجد. اور یہ اگر ہوتا المسجد قریب، پھر کہتے مسجد قریب ہے، جملہ بنتا ہے. کتاب جمیل، دونوں جو ہے نکرہ ہے تو ترجمہ ہوگا خوبصورت کتاب. اور یہ اگر ہوتا الکتاب جمیل، پھر ہم کہتے کتاب خوبصورت ہے، پھر یہ جملہ بنتا ہے. تو نکتہ یہ ہے، جملہ مکمل اور مفہوم ہوتا ہے، بات پوری سمجھ آتی ہے. جیسے مسجد قریب ہے، بس اتنا کہنے سے پتہ چل گیا کہ کوئی یہ بتا رہا ہے مسجد قریب ہے. جبکہ مرکب توصیفی نامکمل اور جو ہے وہ کیا ہے، غیر مفہوم ہوتا ہے. یعنی ایسی بات ہوتی ہے جس سے پوری بات نہیں پتہ چلتی، کچھ بات کا پتہ چلتا ہے. جیسے قریبی مسجد، اب یہ نہیں پتہ چلا کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے قریبی مسجد کے بارے میں. اس میں معرفہ کی
اور بھی کئی اقسام ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہے اسم علم، کسی کا ذاتی نام جو ہو، جیسے محمد، سعید، احمد، یہ ذاتی نام ہے۔ تمام ذاتی نام جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، ان پہ الف لام نہیں ہوتا۔ دوسرا، جس کے شروع میں الف لام آ جائے، ہر ایسا اسم جس کے شروع میں الف لام آئے وہ معرفہ ہوتا ہے، جیسے الرسول، الکتاب، القرآن۔ تیسرا ہے ضمائر۔ ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ پروناؤن، یعنی کسی نام کی جگہ وہ مثلا میں کہتا ہوں احمد آیا، وہ بیٹھا، اس نے کھانا کھایا اور وہ چلا گیا۔ اب یہ دیکھیں احمد کے لیے اب وہ بیٹھا، وہ آیا، اس نے کھانا کھایا، یہ وہ کا جو لفظ استعمال کریں یہ ضمیر ہے، یہ پروناؤن۔ اور یہ جو پروناؤنز یا ضمیریں ہوتی ہیں یہ سب قسم معرفہ ہوتی ہیں۔ مثلا انت، آپ، انتم، آپ سب، نحن، ہم، انا، میں، ہوا، وہ، یہ، وہ عورت وغیرہ، یہ جو کسی کے نام کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں وہ اس کو ضمائر کہتے ہیں، یہ بھی معرفہ ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں اسماء اشارہ، کسی چیز کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو ایک اسم استعمال ہوتا ہے، مثلا حاضہ، یہ حاضہ ہی، یہ مؤنث، ذالک وہ، تلک وہ مؤنث، تو حاضہ، حاضہ، ذالک، تلک، اولئک، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس پہ اشارہ ہے، یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ ایک نکتہ یہ ہوا مذکورہ بالا اقسام کے ساتھ بھی جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی بنائے جاتے ہیں یا جا سکتے ہیں۔ آئیے ان کی مثالیں۔ انت مسلم، اب انت کیا ہے؟ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، تو لہٰذا یہ، اور مسلم تنوین والا نکرہ ہوا تو جملہ بن گیا، آپ مسلم ہیں۔ ہوا صالح، وہ نیک ہے۔ اب اس کو دیکھیں میں مرکب کیسے بنا، یہ مسلم جو ہے نکرہ، اگر میں کہتا ہوں المسلم، انت المسلم، پھر یہ جملہ نہیں مرکب ہوگا کیونکہ دونوں معرفہ ہو۔ ہوا الصالح، یہ مرکب ہے، کیوں؟ دونوں معرفہ ہے، اور اگر ایک نکرہ ہو جیسے مسلم یا صالح پھر یہ جملہ۔ ذالک الکتاب، کتاب ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ جو ذالک ہے یہ پروناؤن ہے تو یہ معرفہ ہوا، کتاب الجنہ۔ ہوا ظالم، وہ معرفہ ہے، ضمیر ہے، ظالم نکرہ ہے تو جملہ ہوا، وہ ظالم ہے۔ انتی مسلمۃ، تو جو ہے مسلمان عورت ہے، یہ کیا ہے؟ انتی جو ہے ضمیر ہے، معرفہ ہے، مسلمۃ نکرہ ہے۔ انتم مسلمون، تم سب جو ہے مسلمان ہو، جملہ ہے پورا۔ اولئک مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، جملہ ہے پورا۔ مرکب کی مثال دیکھیں، انت المسلم، انت بھی معرفہ، المسلم معرفہ، لہذا آپ مسلم۔ یہ ہو یہاں ترجمہ غلط لکھا ہے، انت المسلم یعنی تو مسلمان، مرکب ہے۔ ہوا الصالح، وہ نیک ہے، یہ غلط لکھا ہوا ترجمہ، یہ ہونا چاہیے تھا وہ نیک، کیوں؟ وہ بھی معرفہ، الصالح بھی معرفہ۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، یہ اصل میں یہ ہے نہیں ہے، وہ کتاب۔ ہوا ظالم، انت مسلمات، انتم المسلمون، اولئک، یہ سب کے مرکب ہے، یہ ان کے ترجمے میں ہے نہیں آئے گا، بلکہ یہ آ جائے گا وہ ظالم، آپ مسلم، اور آپ سب مسلمان، وہ سب مسلمان۔ تو آئیے ایک چھوٹی سی مشق کرتے ہیں، آپ کو اب یہ پہچان کرانے کے لیے کہ اس میں معرفہ اور نکرہ کیا ہوتے ہیں، آپ پہچانیے۔ جی کتاب نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ جلدی جلدی کیجیے، ٹائم کم ہے۔ نکرہ، الکتاب، معرفہ، عین، نکرہ، عین، معرفہ، قلب، نکرہ، القلب، معرفہ، انف، نکرہ، نکرہ، لسان، نکرہ، نکرہ، اسوۃ حسنۃ،
جملہ دونوں ہے یا نکرہ، مرکب ہے؟ یہ اس لیے مرکب ہے، جملہ یا مرکب مرکب بچاری توصیفی، دو بار ہے۔ جی یہ مرکب جو ہے توصیفی ہے۔ محمد رسول، یہ پہلا جو ہے معرفہ ہے اور دوسرا بھی معرفہ ہی نہیں نکرہ ہے۔ مجھے تو یہ بتائیے جملہ ہے یا مرکب ہے؟ یہ جملہ بنے گا۔ کتاب عظیم، یہ مرکب توصیفی اللہ خالق، جملہ، القرآن مجید، جملہ اسمیہ، اللہ غفور، جملہ اسمیہ، الصالح خیر، جملہ اسمیہ۔ ارض واسعۃ، دونوں نکرہ ہے، مرکب توصیفی۔ القرآن جدید، جملہ اسمیہ، کلم جدید، نکرہ، دونوں نکرہ، مرکب توصیفی، المسجد قریب، جملہ اسمیہ۔ شکیل بیمار ہے، جملہ آپ اسمیہ، کو حدیث کہتے ہیں، اب عربی بنانی ہے آپ نے۔ شکیل، شکیل مریض، مریض، زاہد ٹیچر ہے، ٹیچر اس کو کہتے ہیں استاد، استاد، زاہد معلم یا استاذ دونوں استعمال ہوتے ہیں، معلم کا لفظ بھی ہوتا ہے، استاد بھی ہوتا ہے۔ نجم نیک ہے، نجم صالح، نعیم خطیب ہے، خطیب عربی میں کئی لفظ ہے، نعیم خطیب، نعیم خطیب، نعیم خطیب، جملہ اسمیہ۔ واحد غبی، واحد کن ذہن ہے، غبی کہتے ہیں کن ذہن کو۔ اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں، بنا نہیں رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں۔ اسرار خادع، اسرار جو ہے وہ کیا دھوکہ باز ہے، خادع کہتے ہیں دھوکے کو۔ محمد صادق آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سچے ہیں۔ ہے، جمیل مؤدب، جمیل ادب، مہذب ہے، باادب ہے۔ حسین طویل، پیر لمبا ہے۔ منصور محنتی ہے، محنتی کو کہتے ہیں مستحد، تو منصور مستحد۔ شہید، حمید نان بائی ہے، خباز کہتے ہیں نان بائی کو، حمید خباز۔ حبیب ایماندار ہے، امین حبیب، امین، سعید نائی ہے، نائی کہتے ہیں ہلاک، سعید ہلاک۔ فرقان دوست ہے، فرقان صدیق صدیق، لڑکا مہذب ہے، صالح، الولد مؤدب، الولد معدب، استاذ مہربان ہے، کریم۔ المعلم استاذ قریب، الاستاذ شفیق، بیمار سویا ہوا ہے، نوم کہتے ہیں سونے کو۔ المریض نائم، باپ نیک ہے۔ الابن الوالد صالح، الاب صالح، سیب میٹھا ہے، تفاح کہتے ہیں، التفاح حلو، قلوب، الدرس سہل، سبق آسان سبق ہے۔ آسان ہے۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ پانی ٹھنڈا ہے۔ الطعام لذیذ، کھانا مزیدار ہے۔ ہے۔ القلم جدید، قلم قلم نیا نیا ہے ہے۔ یا پین نیا ہے۔ الصوب رخیص، صوب کپڑے کہتے ہیں، رخیص سستا، سستا ہے۔ سستا ہے۔ الکتاب سمین، سمین کہتے ہیں مہنگا، کتاب کتاب مہنگی ہے، قیمتی ہے، مہنگی ہے۔ مہنگی، علم مفید، علم جو ہے فائدہ مند ہے یا فائدہ بخش ہے۔ معلم عطوف، ایک مہربان استاد۔ دیکھیں معلم عطوف دونوں کے نکرہ ہیں، تو اس لیے یہ مرکب بنا جملہ نہیں ہے۔ المعلم المعطوف، یہ بھی یہی ہے، ایک ہی مطلب ہے دونوں،
یہاں پہ صرف خاص ہو جائے گا، وہاں ایک تھا، یہاں ہے مہربان اس کا۔ نکرہ کے لیے ترجمے میں ایک کوئی کچھ چند میں سے کوئی ایک لفظ لگ جاتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہ معرفہ کا ترجمہ ہے۔ قطار سریع، قطار جو ہے گاڑی، ٹرین، گاڑی تیز ہے، ٹرین ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ایک تیز گاڑی۔ حدیقتان جمیلتان، دونوں باغ خوبصورت ہے، دو خوبصورت باغ، دو خوبصورت باغ، کیونکہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی کیفیت میں آ رہے ہیں، نکرہ معرفہ میں نہیں آ رہے، دونوں جو ہے وہ نکرہ آ رہے ہیں۔ النہر جدید جاریت، جاریہ کہتے ہیں بہتی ہوئی، بہ رہی ہے، کچھ بہتی ہوئی نہریں، کیونکہ دونوں نکرہ ہیں تو مرکب ہیں۔ رجال صالح، دونوں جو ہے مرد نکرہ ہیں تو اس سے صالح، مرکب ہیں، کچھ ایک ایک مرد۔ تو آئیے اب آپ مشق کیجئے، ایک یہ فہرست الف کی دی گئی ہے، کچھ اسما لکھے گئے ہیں اور ایک دے ہے، ان کو آپس میں ملانا ہے۔ مثلا شاعتن، شاعتن جو ہے اس کے ساتھ جو ہے سمینتن، شاعت کہتے ہیں بکری کو، مہنگی مہنگی بکری۔ اب شجرتان، اس کو کسی سے ملائیے، کس سے ملائیں گے؟ شجرتانی دو سے ملے گا، کون سا ہے؟ مثلا طویلتان، شجرتان کیا تھا؟ نکرہ ہے، تو طویلتان دو کا جو ہے نکرہ طویلتان۔ الماؤ کو کسی کے ساتھ ملائیے، پانی، الماؤ، سر یہ لاسٹ کا کیا ورڈ ہے، نظر نہیں آ رہا؟ ایک ہے، ایک آپ کو اس سے وہ تو گڑبڑ ہوگی۔ صحیح ہوم ورک دے دیں۔ پر ان کے میننگز بھی سب کے آئیں گے تو ہم ورک کریں گے نا۔ آ جائیں گے، آ جائیں گے، چلیے میں کرا دیتا ہوں آپ کو ایکسرسائز۔ المسلمون ان کے میننگ بتا دیں سر سب کے، then we will do الدعاء it. مر، جبال شامہۃ، الملابس الجدیدۃ، المیزات اسی طرح سے ہے زکیات، والدان لعبان۔ یہ اصل میں ہم آواز لفظ جو ہے وہ آپس میں مل جاتے ہیں، اور ان کا چونکہ دونوں کا ایک ہی صفت ہے، دونوں معرفہ ہیں، تو معرفہ نکرہ تو نکرہ اس سے جو ہے وہ مرکب بنتے ہیں۔ یہ آپ کے ہوم ورک میں نہیں، یہ آپ کی ریکارڈنگ میں آ گئی ہے یہ سلائڈ۔ تو آئیے قرآن دعا کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو آسان سی جو ہے آیت ہے، یاد کر لیجئے، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ الید کلیہ خیر من الید السوء، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا دینے والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے۔ یہ اس کا ریفرنس ہے آیت کا، یہ حدیث کا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت
ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللہ حافظ. آمین. اور ہوا آپ کے اگر کوئی سوال ہے